تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ترجمہ کنز العرفان: یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اللہ کی اطاعت سے اللہ کا رسول۔ حروف مقطعات کے اوپر ہماری پیچھے بھی کئی بار بحث ہو چکی ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، جیسا کہ دوسری آیتوں میں ارشاد ہوا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ احکمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی عبارت مستحکم اور پائیدار ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس میں کوئی نقص، خلل راہ نہیں پا سکتا، جیسے کوئی مضبوط اور پختہ عمارت ہو۔ یعنی یہ قرآن کریم فرقان مجید ایسا ایک مستحکم کلام ہے، ایسا ایک پائیدار کلام ہے، ایسا ایک فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا کلام ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص اور خلل راہ نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ایک کلام ہمیں عطا کیا گیا۔ ثم فصلت، پھر انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا، یعنی قرآن کریم کی صورت اور صورت، آیت اور آیت جدا جدا طریقے سے ذکر کی گئی ہے، یا علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں، یا عقائد و احکام، وعظ و واقعات، غیبی خبریں، ان میں سب میں تفصیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے عقائد ہوں یا احکام ہوں یا وعظ کرنا ہو یا واقعات ہوں یا غیب کی خبریں ہوں یا دیگر انبیاء کرام کی امتوں کا بیان کرنا ہو، تو ہر ایک چیز فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، تو اس لیے فرمایا ثم فصلت، پھر ان آیات بینات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب قرآن کریم فرقان مجید تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اب اگر یہ قرآن پڑھ کر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم فرقان مجید میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک چیز کو، ہر ذرے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، پھر انہیں حکمت والے اور خبردار اللہ کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اس بات سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کریں، اور جس نے اللہ کی عبادت نہ کی تو وہ ناکام و نامراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیتیں حکمت بری ہیں تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دیں کہ تم اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا عبادت گزار بندہ بن گیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا کرے گا، جس کی وجہ سے وہ امن اور راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رزق کے اندر تنگی محسوس کریں تو بہترین حل بتایا، فرمایا ایک آپ نے سنت قبلیہ اور بادیہ نہیں چھوڑنی، ایک سنت قبلیہ اور بادیہ پر پابندی کرنی ہے، دوسرا فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ ان دو کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تھوڑے کے اندر بھی برکت ڈال دے گا۔ بس اوقات آمدنی اگرچہ زیادہ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، تو فرمایا کثرت سے توبہ و استغفار کرنے اور سنت قبلیہ اور بادیہ پر پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تھوڑے کے اندر بھی برکت ڈال دے گا۔ آگے فرمایا اگر دنیا میں کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ جو توبہ نہ کرے، کفر اور اپنے گناہوں پر قائم رہے تو وہ خوف اور مرض میں مبتلا رہے گا۔ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے، ان کا دل ہر وقت جو ہے وہ اس دل کے اندر خوف رہتا ہے، بندوں کا خوف جو ہو گیا، کیونکہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے پھر وہاں پر دوسروں کا خوف آ جاتا ہے۔ تو جس دل میں رب کا خوف رہے پھر اللہ کے خوف کے علاوہ بندوں کا خوف اس دل میں نہیں ہوتا، کہ انسان دوسروں کے سامنے اپنی گردن کٹا دیتا ہے لیکن لوگوں کے آگے جھکتا نہیں۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو، تو جس دل میں رب کا خوف نہ ہو پھر ظاہری سی بات ہے اس جس میں دوسروں کا خوف خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ تو فرمایا جو اپنے گناہوں پر توبہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نافرمانیاں کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرض کے اندر اور اس کے دل میں جو ہے وہ لوگوں کا خوف پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ناراضی کا سامنا بھی ہوگا، اگرچہ دنیا کی لذتیں اس پر وسیع ہو جائیں، کیونکہ اس عیش میں کوئی بلا نہیں جس کے بعد انسان کو جہنم نصیب ہو۔ توبہ و استغفار دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا عہد کرنا یہ توبہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر اور رزق میں وسعت کے لیے بہتر عمل ہے، کہ توبہ و استغفار کرنے سے انسان کی ایک تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، یعنی جس نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جس کی دنیا میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ اعمال کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے، جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے جنت کے اندر اس کا درجہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے نیک عمل اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے تیسرے معنی کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کی توفیق کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک نیکی کرنا اگلی نیکی کی توفیق کا ذریعہ ہوتا ہے، کہ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگلی نیکی کی بھی توفیق دیتا ہے۔ جیسے مفسر فرماتے ہیں جیسے انسان فرائض کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، تو نوافل کی طرف بھی اس کا دل مائل ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح یوں ہی زبان سے ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مستحب چیزوں پر عمل کی تاکید کرتے ہیں جبکہ فرائض پر ان کا کچھ بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو مستحب پر تبھی عمل کرنا ممکن ہوگا جب فرائض پر آپ کی پابندی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کی ان مذکورہ بالا آیات بینات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ و استغفار کرنے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔